خداوند کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں میرے اور ایوانجلسٹ شون خان کی طرف سے آپ تمام ویورز کو بہت سارا سلام۔ ہمارا دل نہایت شادمان ہے کہ خداوند نے آج ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کی حضوری کے اندر آج اس پروگرام کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں بہت اچھے آپ کے ریویوز مل رہے ہیں، بہت اچھے کامنٹس مل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ اس شو کو پسند کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آج خداوند نے ہماری رہنمائی کی کہ ہم آپ کے ساتھ پاسٹر جولیس اور ان کی وائف کو اس ایپیسوڈ کے اندر لائیں۔ تو ہم آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں، تھینک یو سو مچ، اور چاہتے ہیں کہ آپ آج اپنے بارے میں کچھ بتائیں ویورز کو کہ کس طریقے سے آپ کے گھرانے کا آغاز ہوا، تھوڑا اپنا تعارف کروائیں۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ میں خدا کے حضور میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا، میں اور میرا گھرانہ، اور ہم بہت سی باتیں آج سیکھنے والے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 7 سال پہلے خداوند نے ہمیں جوڑا اور ایک کیا، اور اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی گواہیاں ہیں جس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ کس طرح خداوند نے اس ازدواجی زندگی کو بلیس کیا، اور اس سے پہلے کیا کیا وہ باتیں تھیں، اور خداوند کی طرف سے کون سے نشان تھے جس کی وجہ سے ہم ایک ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہی تھی کہ ہم خدا کے جلال کے لیے ایک ہوئے ہیں، اور اس میں خداوند کی خدمت کرنی، آگے جا کر خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ اور اس کام کے لیے ہم نے خداوند کے حضور میں بہت سی دعائیں کی، بہت سے خدام اس کام میں آئے، اور ہم نے مل کر خداوند کے حضور میں، ہم دونوں بلکہ مل کر، اینی اور ہم دونوں مل کر یہ آپ کو بتائے گی کہ ہم نے کس طرح خداوند کے حضور میں اس پورے پلان کو ڈیزائن کیا، خدا کی حضوری میں رکھا، جو خداوند نے آلریڈی ہمارے لیے ساری چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوا تھا ان فیوچر کے لیے۔ سو یہ رشتہ جو ہوا یہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہوا، کیونکہ جو نکاح کے بندھن جو خداوند کی مرضی کے مطابق زمین پر بنتے ہیں وہ خاندان بلیس ہوتے ہیں، اور ہم بائبل مقدس میں سے بھی بہت سی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ جو رشتے خدا کی طرف سے نہیں جڑتے وہ برباد کیے جاتے ہیں، لیکن جو خدا کی طرف سے جڑتے ہیں ان میں آگے کامیابی نظر آتی ہے اور خدا ترس نسل پیدا ہوتی ہے۔ تو بہت سی باتیں ہیں جو ہم آج سیکھیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ ان ساری گواہیوں سے آج وہ جوڑے جو آج جدائی کی طرف ہیں یا جو ٹوٹ رہے ہیں یا خاندان ٹوٹ رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ ان گواہیوں سے وہ زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ آمین آمین۔ بہت اچھی بات پاسٹر جولیس آپ نے کہی۔ تو جانیں گے سسٹر آپ سے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی فیملی کا آغاز کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ السلام۔ اور میرا دل نہایت شادمان ہے، خوش ہے اس بات کے لیے، آپ دونوں کے لیے بھی، آپ بہت خوبصورت کپل ہیں، اور یہ جو خوبصورت پروگرام آپ نے تشکیل دیا ہے میں اور میرا گھرانہ، بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ ینگ جنریشن کے لیے، ینگ کپلز کے لیے بہت ہی زیادہ انکریجمنٹ کا باعث ہوگا خدا کے کلام میں سے، اور کپلز کی جو انکریجمنٹ ہے، ان کے جو اچیومنٹ گولز ہوتے ہیں جو ڈیلی لائف میں ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو خدا کے کلام میں ہم کہ کس طرح سے ان کو رن کر سکتے ہیں، کس طرح ان ساری باتوں کو فیس کر سکتے ہیں۔ سو ویری نائس انیشیٹو، گاڈ بلیس یو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم دونوں کی۔ سو میں آپ کو ایک چھوٹی سی گواہی بتانا چاہتی ہوں، یہ کہ 2006 کی بات ہے، 28 اگست 2006 کی بات ہے۔ خدا کے ایک خادم نواب شاہ آئے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو اس عبادت میں انہوں نے میرے لیے پروفیسی کی تھی، اور جب میں گھر پہ تیار ہو رہی تھی اس عبادت میں جانے کے لیے، تو خدا نے مجھ سے کلام کیا تھا کہ آج تیرے لیے کچھ نیا ہے اور میں تجھے برکت دوں گا۔ تو میں اسی ایمان کو لے کر اس عبادت میں جب میں گئی، تو کیونکہ میں خدمت میں تھی شروع سے ہی، تو خداوند نے اس وقت مجھ سے کلام کیا تھا کہ تو اور تیرا شوہر اور تیرے بچے خدمت کریں گے، اور آج کے دن میں نے تیرے لیے ہسبینڈ مقرر کر دیا ہے، اور خداوند تمہیں سرفراز کرے گا، اور بہت سی روحیں آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ سو میں نے اس کلام کو قبول کیا، اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ اپنے کلام کو وقت پر پورا کرتا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا کا وہ کلام جو مجھ سے اس وقت ہوا تھا خدا کے خادم کے وسیلہ، خدا نے میری زندگی میں پورا کیا، اور ایک خادم، بہت زبردست خدا کے خادم میری زندگی میں آئے،
اور اس طرح ہم نے اپنا شادی شدہ سفر شروع کیا. تو کتنے سال پہلے آپ دونوں کی شادی ہوئی؟ 7 سال پہلے ہماری شادی ہوئی, 2014 میں ہماری شادی ہوئی. اور اس کے پیچھے جیسے میں بتا رہا تھا کہ بہت سی دعائیں ہیں, اور خدام جتنے تھے ان کا ہاتھ ہے. جو اینی ہے وہ نواب شاہ سے ہے, اچھا, اور میں کراچی سے ہوں. سو ان کے جو پاسٹر اقبال وہ ابھی خداؤں میں سو گئے ہیں. تو ایسا ہوا کہ جب وہ افریقہ سے جو خادم آئے تھے پاسٹر کرس, انہوں نے جو پروفیسی کی تھی, تو اس کو لیتے ہوئے خداؤں نے آگے ایسا کام کیا کہ خداؤں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں نے تیرے لیے شوہر مقرر کر دیا ہے. اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون ہے, کہاں ہے. لیکن خدا کے جو خادم تھے وہ, کیونکہ نواب شاہ کے بھی پاسٹر تھے اور ہمارے بھی سینئر پاسٹر تھے, وہ میرے گھر میں آئے. اور یہ معجزے والی شادی تھی کہ انہوں نے آ کر میری امی کو کہہ دیا کہ بس میں نے اس کے لیے لڑکی مقرر کر لی ہے, اور ان کے گھر پہ بھی جا کے کہہ دیا کہ میں اس کا رشتہ کر دیا ہے. تو عام ہم دیکھتے ہیں رشتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے لڑکے کا گھر دیکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کار بوا ویکھاں گے تھے, پھر اس کے بعد ہم اوکے کریں گے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. میں نے کہہ رہا ہوں یہ میریکل میرج ہوئی ہے. تو اس میں ہمارے خاندان نے اس دن دیکھا جس دن کوئی رسم ہو رہی تھی, اور ایک دوسرے کو تبھی ملے ہیں ہم لوگ. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں میریکل میرج ہے, جس میں خداوند نے وعدے کیے تھے, اور آج ہم 7 سالوں میں وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آمین آمین. اور آپ لوگوں کے کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ 3 ہمارے بیٹے ہیں. آمین. اور سب سے بڑا بیٹا 7 سال کا ہے, اس کے بعد 6 سال کا ایک بیٹا ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارا تقریباً 1 سال کچھ مہینے, 1 مہینہ اوپر لگا لیں. تو 1 سال کا ہمارا بیٹا ہے. آمین. خدا نے 3 بیٹے ہمیں بلیس کیے, 3 بیٹوں کے ساتھ خدا نے بلیس کیا. دا ریزن ایسا سوال کیا جاتا ہے کہ مطلب میں ایسا سوال اس لیے کرتا ہوں کیونکہ بیسکلی کیا وہ پریکٹس کرتے ہیں جو وہ پریچ کرتے ہیں؟ تو ان کی لائف میں کیا وہ ایسی بلیسنگ ہے, خداوند ہے جو وہ پریچ کر رہے ہیں؟ تو ایز اے پاسٹر میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سارے فیملیز کا تجربہ ہوگا, فیملیز میں جاتے ہیں, گھروں کے اندر جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں پرابلمس کیا ہیں, ان کے اندر اچھی بات کیا ہے. تو آپ کا جو تجربہ ہے چاہوں گا کہ آپ وہ شیئر کریں کہ بیسکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس دور کے اندر کیا پرابلمس ہیں جو کرسچن فیملی لائف اس وقت جو ہے گھرانوں کے اندر فیس کر رہے ہیں اس وقت؟ سب سے پہلی بات بھائی شان, ہم اس پر غور کریں گے کہ سب سے پہلی بات ہمیں کرسچن فیملیز میں ملتی ہے کہ ان کے پاس یسوع نہیں ہے. ہیں وہ نامنل کرسچنز ہیں, اور ان کے اندر خداوند نظر نہیں آتا, اور وہ صرف ایونٹس میں چرچ جاتے ہیں. سب سے بڑی لیکنگ تو کرسچنز فیملیز میں یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پھر ایجوکیشن نہیں ہے, بائبل نہیں کھولی جاتی. فار ایگزامپل جب میں فیملیز میں وزٹ کرتا ہوں تو جب میں کہتا ہوں آئیں متی کی انجیل کھولیں, تو وہ پیدائش سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے چھوٹوں کی بات نہیں میں کر رہا, میں اڈلٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ متی کی انجیل کدھر ہے. اور یہ سب سے بڑی لیکنگ ہے کہ کلام کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ جس گھر میں کلام کھلتا نہیں ہے, جس کلام کو اس کلام کو پڑھا نہیں جاتا, اس گھر میں بلیسنگز نہیں ہیں, اس گھر میں یسوع نہیں ہے. اور ہم کرسچن فیملیز میں دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلی بات کہ پیسے کے پیچھے لگے ہیں, اچھے جاب کے پیچھے لگے ہیں, سرٹیفکیٹس کے پیچھے لگے ہیں, لیکن ہم اگر دیکھیں ریلیجیس تعلیم ان کے اندر نہیں ہے. تو سب سے بڑی تو لیکنگ یہ ہے. اور دوسری لیکنگ یہ ہے کہ بچے نہ خداوند کی فرما برداری میں ہے اور نہ اپنے ماں باپ کی, اور اس لیے ہمارا ریشو بھی جو ہے نا وہ نشے کا بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور مجھے تو یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے, اور میں مجبور ہو رہا ہوں کہتے ہوئے کہ نہ صرف نوجوان لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی گھر میں نشہ کری, اور ماں باپ سمجھوتا کر رہے ہیں, ماں باپ ان کو ٹوکتے نہیں ہیں. اور بہت سی اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرسچن فیملیز میں ڈیورنگ وزٹس نظر آتی ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ سخت کلام نہ سنائیں, سخت کلام آپ نہیں سنائیں, اور اگر آپ نے سنایا تو پھر آپ وزٹ میں نہ آیا کریں, ہم کسی اور پاسٹر کو بلا لیں گے یا کوئی اور چرچ جوائن کر لیں گے. مطلب کا جو کلام کریں, مطلب کا کلام, برکتوں کا کلام سنائیں آپ کہ ہمیں برکتیں ملیں گی. سخت کلام نہ سنائیں, پراسپیرٹی گاسپل سنائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو فیس کرنی پڑتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ یہ غور نہیں کرتے کہ ان کی ازدواجی زندگی میں کرس ہے, لعنت ہے, اور وہ لعنت جنریشنز میں جا رہی ہے, بلیسنگز نہیں جا رہی.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم کو خداوند نے بلایا تو خداوند کا حکم اس نے مانا، اور 25 ایئرز لگ گئے اسحاق لیتے ہوئے اس کو. خداوند کے حضور میں اس نے جو کلام قبول کیا تھا 25 ایئرز لگ گئے، لیکن جو بلیسنگ اس کو ملی وہ سارہ کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے، وہ اسحاق کے اندر بھی نظر آتی ہے، وہ یعقوب کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور یہ جنریشن بلیسنگز چلتی رہی. اور اگر بلیسنگ کے ساتھ اگر آپ اس کا اپوزٹ دیکھ لیں، اور اگر ہم خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر کرس بھی جنریشن چلتا رہتا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ چیزیں ہیں جو ڈیورنگ وزٹس اور ڈیورنگ خدمت مجھے کرسچن فیملیز میں نظر آتی ہیں، جو ایک بہت بڑا لیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بیسکلی ریزن کیا ہے کہ کیوں ایسا جو ہے فیملیز کے اندر ہوتا ہے؟ ریزن بھائی جی یہی ہے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یسوع گھر میں نہیں ہے، یسوع کو گھر میں نہیں رکھا گیا. زکئی کے بارے میں مجھے یاد آتا ہے کہ یسوع نے اس کو کہا تھا کہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. یسوع اس گھر میں گئے تو سب سے پہلے زکئی نے 2 کام کیے، اور اس نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال تو غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی سے ناحق لیا تو اس کو 4 گنا لٹاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. تو وہ جو خمیر ہے نا گھر میں گناہ، اس کو نکالنا ضروری ہے. اور جب گناہ گھر سے نکل جائے گا اور گناہ کے ساتھ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا گھرانہ راست باز گھرانہ کہلائے گا، ایوب جیسا گھرانہ کہلائے گا، نوح جیسا گھرانہ کہلائے گا. کیونکہ دیکھیں نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور جب ایوب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ایوب کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا. تو یہ دونوں ایک ایسے خاندان تھے جس میں خداوند رہا، خداوند کے حکموں کو مانا، اور خداوند نے پھر ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کیسے بلیس کیا ہمیں یہ ایوب کی کتاب میں ملتا ہے، پیدائش کی کتاب میں بھی ملتا ہے. تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے فیملیز دور ہیں خداوند سے، اور خداوند نہیں ہے ان گھروں میں، اس لیے وہ لعنتوں کا شکار ہے. جیسے ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے میں اور میرا گھرانہ، اور ہم اس گیت کو بھی سنتے ہیں، خدا کے خادم نے یہ گیت لکھا کہ میں اور میرا گھرانہ یسوع مسیح کے ساتھ چلیں. تو پہلی بات جو اس ٹائٹل کے اندر ہے میں، تو گھرانہ تو تب صحیح ہوگا نا جب میں صحیح ہوں گا. تو بیسکلی ماں باپ، میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں نسل تو بعد میں آئے گی، پہلے تو جنہیں صحیح درستگی کی ضرورت ہے، پہلے جن کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، یا پہلے جنہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ماں باپ ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں. تو یہ رشتہ آپ دیکھیں خدا نے بہت پاک رشتہ ٹھہرایا ہے، بلکہ پہلا رشتہ جو اس زمین پر تھا وہ ایک میاں بیوی کا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے ہسبینڈ کیا رسپانسبلٹی ہے ایک فیملی کے اندر؟ میں سب سے پہلے کلام کی ورس کا سہارا لوں گا جو افسیوں کے خط میں پالوس رسول کلیسیا کو تعلیم دیتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہسبینڈ کو ملاتا ہے اور کلیسیا کو بیوی کے ساتھ ملاتا ہے. اور وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. سو ہم یسوع کو دیکھیں کہ یسوع کیسا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنی اچھی مثال ہے کہ ہر شوہر اس بات کو سمجھ جائے یسوع کیسا ہے. یسوع مسیح کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، یسوع مسیح کلیسیا سے بہت پیار کرتا ہے، اور بلکہ لکھا ہے وہ خود بدن کا بچانے والا، اس نے ہمیں بچایا ہے. تو ایک جو شوہر ہے وہ جو گھر کا سر برایا، اور لکھا اس کا سر مسیح ہے، تو اس کو گھر میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا اگزامپل ہونا چاہیے اپنی وائف کے لیے. میں فار ایگزامپل ایک لاہور کے چرچ سے واقف ہوں، میں چرچ کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک پاسٹر صاحب چرچ میں کلام سنا رہے تھے کہ گالی گلوچ نہ کریں، اپنی بیویوں سے پیار کریں، لیکن وہ کلیسیا میں کھڑی ہوگی، اس نے کہا کہ تو گھر پہ تو مجھے گالیاں دیتا ہے، ادھر آ کے تو کلام یہ سنا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو پاسبان بھی ہیں، میں ان کے لیے بھی بات کہوں گا، یہ میرے لیے بھی بات ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے لیے ایک اچھا اگزامپل بنیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خدمت آپ کی تب کامیاب ہوتی ہے جب آپ کی بیوی آپ کو کہہ دے یو آر دا مین آف گاڈ، تو خدا کا خادم ہے. تب آپ کی خدمت، اب یہ نہیں کہ آپ اچھے باہر ہیں اور گھر آ کے آپ کی بیوی آپ سے تنگ آئی ہوئی ہے
اور وہ کہتی ہے کہ اس جیسا بندہ ہی نہیں ہے جو اتنا خراب ہے اور پلیز. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو اور یسوع جیسے کردار کو سیکھیں, کیونکہ وہ گالی سن کے گالی نہیں دیتا تھا. یسوع کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا, یسوع نے کبھی غلط نہیں کیا. اور پولس رسول نے جو ایگزامپل دیا, بگ ایگزامپل, کہ یسوع جیسا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا تھا. تو ایک شوہر کو بھی بے عیب ہونا چاہیے, ایک شوہر کو ایک اچھا لیڈر ہونا چاہیے, اچھے فیصلے لینے والا ہونا چاہیے جو گھر کے اچھے فیصلے لے, اور سب سے بڑھ کر وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہے. اور جب وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہے گا وہ اچھا شوہر بن جائے گا, وہ اچھا باپ بھی بن جائے گا. سو بیٹیاں جو ہیں, بیٹے جو ہیں, وہ باپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو باپ آج کدھر ہے؟ باپ آج کیا کر رہا ہے؟ باپ اگر بیٹے کے سامنے شراب پیے گا تو بیٹا بھی پیے گا, بیٹے کے سامنے وہ سگریٹ پیے گا تو بیٹا بھی پیے گا. اور وہ باپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پلیز نہ پیا کر, وہ کہے گا آپ بھی تو کرتے ہو. لیکن اگر باپ رات کے پہروں میں ٹھہر کر دعا کرے گا, اگر وہ خداوند کی حضوری میں چلے گا اور وہ اس کو فکر مندی ہوگی اور اپنے اولاد کو کہے گا کہ یار میں بائبل پڑھ رہا ہوں, آپ پڑھ رہے ہو بائبل, کون سی کتاب آپ نے ختم کی ہے. سو میں شکر گزاری کرتا ہوں, میرے 3 بیٹے ہیں لیکن ابھی چھوٹے ہی ہیں, لیکن ابھی وہ ورشپر بن رہے ہیں, ابھی سے ان کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ میں خود چرچ میں جب گاتا ہوں, ورشپ کراتا ہوں, تو میری طرح وہ گھر پر آ کر ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. وہ میری طرح آ کر, وہ گھر پہ ڈھولک رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی, اور ایک ہارمونیم بنا لیتا ہے, ایک ڈھولک, تو وہ سارا پورا وہی انوائرمنٹ ہے جو چرچ میں, اور وہی گھر پر ہے. اور میں شکر گزاری کرتا ہوں, میری بیوی ساتھ بیٹھی ہے, میں اگر جھوٹ بولوں تو یہ بھی پکڑ سکتی ہے, لیکن بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا میں چرچ میں ہوں ویسے میں گھر پہ رہنا چاہتا ہوں, اور یہی میری خدمت کا راز ہے اور یہی برکت ہے. چلیے, بہت ہی بابرکت گفتگو چل رہی ہے, اس کو مزید کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام میں اور میرا گھرانہ. ویلکم بیک. جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے پاسٹر جولیس اور ان کی وائف سے, ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں اور کرسچن فیملی لائف کے بارے میں, جو بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں, ایسے سوال ہیں جو لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں. تو بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی. اور اب ہم جیسے جانتے ہیں کہ پاسٹر جولیس جو ہیں وہ ایک ہسبینڈ بھی ہیں, ایک فادر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خادم بھی ہیں. اور خادم کی زندگی میں ایک عام انسان کی زندگی سے زیادہ چیلنجز ہیں. تو اور خادم کو چیلنجز تو فیس ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ان کے پارٹنر کو بھی بہت سارے چیلنجز فیس ہوتے ہیں, بلکہ زیادہ جو ہے اس کے پارٹنر کو چیلنجز فیس ہوتے ہیں. کیونکہ خدمت آپ کو پتہ ہے کوئی ٹائم نہیں, کوئی کبھی بھی بلا لے, کوئی بھی کلیسیا میں پرابلمز ہوں. تو آپ, بلکہ میں سسٹر آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے کون سے چیلنجز ہیں جو ہم ایک فیملی لائف کے اندر ہوتے ہیں, خاص کر ایک خادم کی زندگی میں؟ سب سے پہلے جو بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک خادم کی زندگی میں ایک بلاہٹ ہے, ایک مشن ہے جو خدا کی طرف سے اسے دیا گیا ہے. اور ایک خادم کا فوکس اور اس کی جو بلاہٹ ہے, اس کی فیملی بھی اس کا حصہ ہے. ایک خادم کے پاس جو بلاہٹ ہے, جو مشن ہے, جو ویژن ہے, اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی اس ویژن کا حصہ ہیں. جیسے کہ بائبل مقدس میں سے بہت ہی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے پیدائش کی کتاب میں, کہ نوح کو خدا نے بلایا اور اسے ایک ویژن دیا. یہ نوح کی بلاہٹ تھی کہ وہ کشتی کو بنائے کیونکہ طوفان آنے کو تھا. نوح کی بلاہٹ میں صرف اور صرف نوح ہی شامل نہیں تھا, اس منصوبے میں اس کی بیوی بھی شامل تھی, اس کے 3 بیٹے بھی شامل تھے, اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں. سو یہ صرف اور صرف نوح کا ویژن نہیں تھا, اس کے بیٹوں نے, نوح کے بیٹوں نے اور بیوی نے بھرپور ساتھ دیا نوح کا اس سارے کام کو کرنے میں. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے مذاق اڑایا, ہنسی اڑائی کہ تو یہ کیا کشتی بناتا ہے, ابھی تو کوئی ایسا بارش کا امکان نہیں ہے اور طوفان کا ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے, تو یہ کیا کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم نوح کو انکریج کرنے والی اس کی وائف تھی, اس کے بیٹے تھے,
جنہوں نے اس کا ساتھ دیا. جب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو ان کے بیٹوں نے مل کر اس کشتی کو بنایا اور دن رات محنت کی اور اس کشتی کو تعمیر کیا. تو اس کے بیٹے بھی اس پلاننگ کا حصہ تھے, اس ویژن کا حصہ تھے, اور ان کی وائف بھی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جانیں بچا لی گئیں. اگر وہ بھی اس ویژن سے انکار کرتے, اس کی بیوی اور اس کے بیٹے اور ان کی بیویاں اس کلام کو قبول نہ کرتے جو خدا نے نوح سے کیا تھا, تو شاید وہ بھی ہلاک ہو جاتے. تو وہ بھی ایک راست باز فیملی تھی اور ان کی وائف اور ان کے بچوں نے نوح کا ساتھ دیا. سو اس وقت میں جب زندگی بہت زیادہ مصروفیات ہیں زندگی کی اور بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں خادم کو, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک وائف کو اور ان کے بچوں کو بھی اس ویژن کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ وہ بھی خدا کی پلاننگ کا حصہ ہیں. ایمین ایمین ایمین. بالکل ٹھیک بات آپ نے کی کہ پارٹنر جو ہوتا ہے اس کا کام ہی ساتھ دینا ہے, اور خداوند نے تو وائف کو ایز اے ساتھی مقرر کیا ہے کہ وہ خدمت میں بھی ہر کام میں ان کا بڑھ چڑھ کے جو ہے ساتھ دے. اور اولاد کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں, چاہے وہ خدمت ہو یا چاہے وہ کوئی کام ہو, تو ہمیشہ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے جو ہے حصہ لیں. میں اس بات کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں, میرے بھی فادر پاسٹر ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ خدمت مل کر کرتے ہیں. تو سٹارٹنگ میں تو ہم اس میں خدمت میں نہیں تھے, لیکن کیونکہ ہمارے فادر نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا تھا ہمارے لیے, ہمارے مدر فادر نے, تو اس لیے وہی چیز سیم چیز جو ہم نے دیکھی کہ جو وہ پلپٹ پہ پریچ کرتے ہیں کیا ان کی زندگی میں وہ ہے, تو اس کو دیکھ کے ہمارے دل کے اندر ایک انکریجمنٹ ہوئی, اور اس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں. جو کچھ ہے یہ سب ہمارے پیرنٹس کا ہے. اور ایز اے چائلڈ کے نظریے سے جب ہم بات کرتے ہیں, بچوں کے نظریے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اولاد کو کس طریقے کا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اولاد جو ہے ٹربل میکر ہے, ٹربل میکر ہے, اور بچپن میں وہ ہم ان پہ اگر دھیان نہیں کریں تو پھر تو بہت زیادہ ہی پرابلمز ہو جاتی ہیں. تو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پیرنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی کس طریقے سے تربیت کی جائے, اور اولاد کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے قوم کے اندر اپنے ماں باپ کا سر اونچا رکھیں؟ میں اس پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خداوند نے مجھے پہلا بیٹا دیا جس کا نام جروہام جارڈن ہے, تو میں پہلے اس بات کے لیے خدا کے حضور میں ہم دونوں ہی ٹھہرے تھے خداوند نام کیا ہو. تو کیونکہ ہمیں پتہ تھا, کیونکہ ہم خداوند کی پلاننگ کے مطابق جڑے ہیں, تو اولاد بھی جو خدا دے گا وہ بھی خداوند سے پوچھ کے نام رکھنا ہے. تو خداوند نے نام بتایا جروہام جارڈن, تو ہم نے اس کا ویسے ہی نام رکھا. اس کا مطلب بھی ہم نے دیکھا مطلب کیا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ خدا میں اولاد دیتا تو ہم دونوں اس چیز کے لیے دعا کر رہے تھے. خداوند نے بتایا کہ تمہاری اولاد میرے جلال کے لیے استعمال ہوگی, اور خداوند نے ابھی سے مجھے بتایا ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک ہسٹری میکر ہوں گے, خداوند کے جلال کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوں گے. ایک دفعہ میں چرچ میں پریئر کر رہا تھا, میرا بیٹا غالباً 4 سے 5 سال کا تھا, ہم پریئر کر رہے تھے, تو خداوند نے ڈیورنگ میٹنگ اس کو اوپر اسٹیج پر بلایا, اور چھوٹا سا تو اس کے ہاتھ میں ٹوئے تھا اور کھیل رہا تھا چرچ میں. خداوند نے کہا کہ یہ آنے والے وقت میں ایک پاسٹر کی عہدہ رکھ کے استعمال ہوگا, اور وہ اس چرچ کا پاسٹر نہیں ہوگا, میرے چرچ کا پاسٹر نہیں ہوگا, وہ کہیں اور یوز ہوگا خدا کے جلال کے لیے. تو جیسے آپ بھی ایک پاسٹر کے بیٹے ہیں, میں اس کو تنقید تو نہیں کر رہا, لیکن ایک بات ہے کہ وہ ایک بات یہ بڑی مشہور ہے کہ جی میرے بعد میرا بیٹا اس چرچ کا پاسٹر ہے نا. تو وہ بات یہ ہے کہ خداوند نے بتایا کہ یہ کہیں اور پاسٹر ہوگا. پھر خداوند نے میرے بیٹوں کے بارے میں بتایا کہ ایک مشنری ہوگا, ایک ورشپر ہوگا. خداوند کے یہ پہلے سے ہی خداوند نے بتا دیا کہ کون ہے, یہ کون ہے, اور ان کی ویسے ہی تربیت کی جا رہی ہے, ان کو ویسے ہی بتایا جا رہا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو پریشانی کا باعث بنتے ہیں جن کے لیے ماں باپ ایک ویژن نہیں رکھتے. بائبل کے امثال کی کتاب میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں, اور انگلش میں ہم اس کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے وہاں نقصان اٹھاتے ہیں, they get perish, وہ نقصان اٹھاتے ہیں, ہلاکت کی طرف جاتے ہیں. تو ایک ویژن کیا ہے ایک کرسچن خاندان میں, کپلز کا ویژن کیا ہے کہ ان کے بچے کیا بنے,
اب ہم جیسے وہ پیدا ہوتا ہے یہ فوجی بنے گا جی، یہ ڈاکٹر بنے گا، ہاں جی یہ اچھے اسکول میں جائے گا، اچھی یونیورسٹی میں جائے گا. ارے ہمارے اندر بات ہونا چاہیے. میں حنا کی لائف سے بہت متاثر ہوں. اس نے کہا خداوند تو مجھے دے میں تجھے دے دوں گی، اور اس نے دیا. سیموئل خداوند نے اس کو دیا، اور سیموئل کے اندر ایک کوالٹی نہیں تھی. سیموئل کے اندر خداوند نے اس کو ایک وقت میں نبوتی مسئلہ بھی دیا تھا، خداوند نے اس کو کہانت کا کام بھی دیا تھا، وہ ایک وقت میں جج بھی تھا، وہ کونسلر بھی تھا. ایک ہی وقت میں خداوند نے اتنی بلیسنگز کو دی، کیونکہ اس کے پیچھے راز کیا تھا، وہ جو کمٹمنٹ ماں نے کیا تھا نا وہ پورا کیا، اور اس کے ساتھ اس کے شوہر نے بھی ساتھ دیا. اس کا شوہر کا تو اتنا ذکر نہیں ملتا ہمیں ہر کلام میں، ایک حنا کا ہی ملتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے شوہر ساتھ سٹینڈ لے رہا تھا تو وہ ماں نے کیا تھا نا، اس لیے تو ہیکل میں دے دیا تھا. اور سیموئل اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند کی کسی بھی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا. کہتا ہے خداوند تو ایک دفعہ فرما اور میں 2 دفعہ سنوں گا. میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے بچے ایسے ہوں کہ ہم سے بلکہ آگے بڑھ کر خداوند کا کام کریں، اور ایک دن جب وہ بڑے سٹیج پر کھڑے ہوں گے تو لوگ کہیں گے یہ جولیس کا بیٹا ہے. تب آپ کو خوشی ہوگی. ہاں تب آپ کو خوشی نہیں ہوگی جب آپ کا بیٹا گلی کے کونے میں کھڑے ہو کر اسموکنگ کر رہا ہے یا گالی گلوچ کر رہے ہیں، گیم زون میں بیٹھا ہوا ہے. تب آپ کو لوگ کہیں گے یار وہ تیرے لڑکے نے اس طرح کیا. تب آپ کو شائع فیل ہوگا، آپ کہیں گے یار یہ میں کیا، میری اولاد کیا کری. پھر آپ ان کو مارتے بھی ہیں، پھر آپ ان کو سزائیں بھی دیتی ہیں. لیکن کیا جب وہ پیدا ہوا، میں پچھلے دنوں میں ایک جگہ کلام سن رہا تھا، جب یہودی عورتیں جب اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا بڑی مشہور بات ہے، تو وہ ان کے کان میں فیڈ کراتے ہوئے شریعت بھی فیڈ کرا رہی ہوتی. اور وہی آیت وہ استثنا کی کتاب کی کہہ رہی ہیں، سن اے اسرائیل تیرا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے. تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرے. تو وہ فیڈ اچھا ہوا نا، وہ فیڈ اچھا ہوا، اس لیے وہ بچہ بڑا ہوا. اور وہ ٹین ایج میں کہا جاتا ہے اسرائیلی بچے جو ہیں وہ شریعت کے عالم ہوتے ہیں. تو میں جو پہلے بات کہہ رہا تھا کہ بڑوں کو ہی نہیں پتا متی کی انجیل کدھر ہے، تو بچوں کو کیا پتا ہوگا. میں ایک پاسٹر، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک پاسٹر کے گھر میں نے وزٹ کیا، پادری صاحب اس گھر میں نہیں تھے. میں نے کہا جی ہم کرنتھیوں کا خط نکالیں گے. آپ یقین کر رہے ہیں وہ لٹرلی اس نے خروج کی کتاب نکالی ہوئی تھی، اور بچہ آپ کی ایج کا، میری ایج کا. اور میں پریشان ہو گیا کہ ایک پاسٹر، اب یہ بات تو دوسری ہو رہی ہے، ایک پاسٹر باہر تو خدمت کر لیتا ہے لیکن بچوں پر دھیان نہیں ہے. باہر بچوں کو کہتا ہے آپ غلط ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بچے کدھر ہیں. اور ہمیں اکثر ملتا ہے وہ لوگ بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں، زیادہ بچیاں جڑے بگڑے نے نا وہ پادریاں دے بچے بگڑے ہوتے ہیں، ہے نا. یہ بات بڑی مشہور ہے. اصل میں بات کیا ہے کہ پاسٹر نے گھر ٹائم نہیں دیا، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان نے، دشمن ابلیس نے گھروں میں اتنا اٹیک کیا ہے کہ پاسٹرز کے گھر میں ڈیورس نے اپلائی کیا ہے، ڈیورس بھی ہو چکی ہیں، اور کلیسیا بھی ٹوٹ جاتی ہے. اور میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں پر زیادہ دھیان کریں، اور باپ گھر پر بھی، ایک پاسٹر ہے تو گھر پر ٹائم دے، اور اپنے ویژن کو جانے کہ ویژن کیا ہے، بچوں کے لیے خدا نے کیا کلام کی. اور سب سے بڑھ کر آپ یہ نہ سوچیں کہ جب وہ پیدا ہوا آپ کہیں جی میں نے اس کو فوجی بنانا ہے، اس کو میں نے کونسلر بنانا ہے، اس کو چودھری بنانا ہے. نو، آپ اس کے بارے میں یہ سوچیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بچہ پاسٹر بنے گا، ہو سکتا ہے وہ بچہ ایک مشنری بنے، رینڈ ہارٹ بونکے کی طرح وہ افریقہ جیسے شہروں کو جا کر خدا کی آگ سے بھر دے. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. خدا کسی کو بھی، اگر خدا چھوٹے سے بچے یرمیا کو استعمال کر سکتا ہے تو خدا آج بھی، خدا ایجز بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ آج کا دور فضل کا دور ہے. میں نے 16 سال کی عمر میں خدا کو قبول کیا، اور آپ تو میرے اسکول فرینڈ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اسکول میں کیسا کام کرتے رہے ہیں. خدا ان کا اس ایج سے خدا نے مجھے بلایا، اور میری وائف بھی بچپن ہی سے خدا کے ساتھ چل رہی ہے. اور یہ جوڑا جب خدا نے ملایا تو ظاہری بات ہے آگے جا کر پھر ہم نے وہی ویژن لے کر چلنا ہے جو خدا نے. تو ویژن پر غور کیا جائے، اور پھر اولاد جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے لعنت کا سبب نہیں ہوگی بلکہ برکت کا ہوگی. اور جیسے آپ نے بولا کہ خداوند نے یہ رشتہ جوڑا، تو آپ ینگ کپلز کو اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ینگ کپلز، آپ انہیں کیا نصیحت دونوں کرنا چاہیں گے؟ خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں جب کہ خدا رشتوں کو بناتا ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہیں. تو جب ہم دوسری چیزیں خدا سے مانگ سکتے ہیں تو ہم اچھے لائف پارٹنر کو کیوں نہیں مانگتے؟ آج ہم دیکھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، گھر ہو، ہم یہ کیوں نہیں مانگتے کہ وہ خداوند میں ہو، وہ راست باز ہو،
وہ خدا سے ڈرتا ہو. مجھے یاد ہے کہ شروع سے ہی میں نے اس بات کی خداوند سے دعا کی تھی کہ خداوند میرا زندگی میں جو شریک حیات ہو, میرا جو لائف پارٹنر ہو, خداوند وہ تجھ سے ڈرتا ہو, وہ تیرا خادم ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریزنس اور وہ سٹرگل اور وہ محنت جو میں نے بچپن سے کی ہے آگے جا کر وہ میں ڈسٹرب ہو جاؤں. اگر مجھے ایسا لائف پارٹنر آگے ملے جو خداوند میں نہ ہو, وہ نہ میری خدمت کو سمجھے گا اور نہ ہی میرے ویژن کو سمجھے گا, تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ اور بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں. لیکن خداوند کی شکر گزاری ہو کہ ایک خادم کے ساتھ شادی ہوئی تو یہ میرے ویژن کو بھی سمجھتے ہیں اور میرا ساتھ دیتے ہیں. تو لڑکیوں کے لیے یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس بات کو دعا میں رکھیں. مجھے یاد ہے میں نے بہت سال پہلے ایک بک پڑھی تھی خداوند کے خادم ڈیوڈ یونگے-چو کے بارے میں. انہوں نے بتایا, مجھے اب تھوڑا سا یاد ہے, میں وہ ضرور بتانا چاہتی ہوں, شاید آپ کی نظر سے بھی وہ بک گزری ہو, آپ نے پڑھا ہو. انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی تھی جس کی کافی ٹائم سے شادی نہیں ہو رہی تھی, وہ 32+ کچھ ایسے ایج میں تھی. تو اس کی ماں نے پاسٹر ڈیوڈ یونگے-چو سے بات کی کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا اور شادی نہیں ہوتی. تو خدا کے خادم نے اس بیٹی کو بلایا اور بٹھایا اور اس سے کہا کہ ایک پیپر لے اور ایک پین لے اور اس پر لکھنا شروع کر. اس کی ہائٹ کیا ہو, اس کا پروفیشن کیا ہو, وہ کام کیا کرتا ہو, اس کی ایجوکیشن کیا ہو, وہ ساری چیزیں اس نے ایک پیپر پر لکھ دیں. اور خدا کے خادم بتاتے ہیں کہ ہماری دعا میں, ہمارے الفاظ میں تخلیقی قدرت ہے. ہم جو کچھ دعا میں مانگتے ہیں دراصل وہ تخلیق ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یسوع مسیح کا نام اتنا زیادہ اتم اور اعلیٰ ہے اور اختیار والا ہے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ تخلیق ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اپنے ایک پیپر پر اپنی ساری ریکوائرمنٹ جو تو چاہتی ہے کہ تیرے شوہر میں ہو, وہ ساری چیزیں تو اس پیپر پہ لکھ دے اور اسے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر لگا لینا. اور ہر صبح جب تو اٹھے گی تو نے ان چیزوں کو مانگنا شروع کرنا ہے اور یسوع نام سے وہ چیزیں تخلیق ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ایک عرصے کے بعد, غالباً وہ عرصہ تو مجھے یاد نہیں ہے, ایک ٹائم کے بعد ایسے ہوا کہ سیم ٹو سیم جیسا اس نے پیپر پر لکھا تھا ویسا ہی شوہر اسے ملا. خدا نے اس کی دعا کو سنا. سو ہماری دعاؤں میں تخلیقی قدرت بھی کام کرتی ہے. اور اس بات کی گواہی اس نے آ کر پھر پاسٹر ڈیوڈ یونگے-چو کو دی کہ جو بات آپ نے مجھے سکھائی تھی وہ چیز میں نے خداوند کے حضور سے پائی ہے. تو ہم اور بہت ساری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں, کیوں نہ ہم ایک اچھے خادم کی یا ایک اچھے شوہر کی جو خدا ترس ہو, جو خدا کا خادم ہو, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کے کلام پر عمل کرتا ہو, ایک ایسے شوہر کی تلاش کریں. میں نے مجھے معاف کیجیے گا, میں نے بہت ساری ایسی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے جو راست باز ہوتی ہیں, جو خدا کی خدمت کرنے والی ہوتی ہیں, جو خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والی ہوتی ہیں, اور ان کی شادی ایسے گھرانوں میں ہو جاتی ہے, ایک ایسے بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے جو اسے اس کے ویژن کو نہیں سمجھتا اور اس کا ساتھ نہیں دیتا. سو جو دعا کا بوجھ اور جو کلام کو سنانے کا اور خدمت کا بوجھ ایک بیٹی میں ہوتا ہے وہ اس کے سسرال میں جا کر ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اسے وہ ساتھ ہی نہیں ملتا, اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا. تو بہت ساری روحانی بیٹیاں آج گھروں میں اسی طرح بیٹھ گئی ہیں کیونکہ ان کے لائف پارٹنرز نے ان کا ساتھ نہیں دیا. سو میں روحانی بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے لیے اچھے جیون ساتھی کا چناؤ کریں. سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ خدا کا خادم ہو, خدا کے کلام پر عمل کرنے والا ہو, خدا کے ساتھ چلنے والا ہو, اور پھر وہ ویژن, وہ رویا, وہ کلام جو خدا نے آپ کے ساتھ کیا تھا, آپ اور آپ کا لائف پارٹنر مل کر آپ اسے آگے چلائیں گے. آپ کی نسل بابرکت ہوگی, آپ کا گھرانہ بابرکت ہوگا, اور آپ بہت سارے لوگوں کے لیے آئیڈیل کپل ہوں گے. آمین آمین. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہی پارٹنر, وہی جوڑے کامیاب ہیں جن کے اندر خدا خوفی ہے, جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں, جو دعاگو ہیں, جو اپنی زندگی کے اندر خداوند کو نمبر 1 پرائرٹی دیتے ہیں, پہلا درجہ دیتے ہیں. اور چاہے وہ پھر ایک لڑکا ہو یا چاہے ایک لڑکی ہو, دونوں کے اندر یہ بات کو جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک لڑکی ہے اور وہ اپنے لیے پارٹنر کو تلاش کر رہی ہے تو اس کے اندر یہ
خوبی دیکھنی چاہیے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا ہے, یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بیسکلی خداوند اسپرچولی کیا حیثیت رکھتا ہے. جی. اور میں دیکھتا ہوں کہ جب اسپرچولی کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ بھی بہت ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ اکثر وہ کہتے ہیں نا, وہ میں نے بہت ساری سٹوریز ایسی سنی ہیں, تو لڑکیاں کہتی ہیں کوئی بات نہیں, شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. یہ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے, یہ بہت بڑا رسک اور یہ رسک لیا جاتا ہے. تو اب مجھے تو نہیں پتا اس کا ریشو کیا ہے, کتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں, لیکن میرے جو تجربے کے لحاظ سے یہ کم ہی ایسا ہوا. بالکل کم, بالکل کم ہی ایسا ہوا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خداوند نے بھی کہا ہے, ایک تو یہ بات بڑی عجیب سی وہ یوز کرتے ہیں, خدا نے کہا, اور پھر آگے وہ کلام بھی پورا نہیں ہوتا, پھر وہ ٹھوکر کا باعث بنتا ہے. ٹھوکر کا باعث, ٹھیک ہے. تو ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ وہ لڑکا کرتا کیا ہے. کچھ ماں باپ تو ٹائل ماربل دیکھ کر شادی کر دیتے ہیں, جیسے اینی کہہ رہی تھی. تو یہ نہیں دیکھنا, پہلے دیکھنا ہے کہ وہ لڑکا کرتا کیا ہے, اس کی لائف کیا ہے, وہ خداوند کے ساتھ کتنا چلتا ہے, اور یوسف جیسا کردار اس کے اندر ہو. اور لڑکیوں کے لیے بھی, اگر کوئی لڑکا ہے, اب ہم بار بار لڑکیوں ہی کی بات کر رہے ہیں, میں لڑکے کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج کا دور بڑا عجیب سا ہی چل رہا ہے, کیونکہ نر اور ناری دونوں ہی اس وقت بدی کے حالت میں ہیں. تو لڑکے بھی, میں نوجوانوں کو بھی بلکہ بتانا چاہوں گا, آڈینس کو, کہ جب آپ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کچھ خادموں نے بھی سلیکشن غلط کی ہے. جب انہوں نے شادی کی تو انہوں نے دیکھا جی کڑی سٹاف نرس ہے, اور اچھا ہے کہ میں خدمت کروں گا, اور وہ سٹاف نرس ہے, اور وہ مجھے کما کے دے گی, اور ہمارا گھر اچھا چل جائے گا. تو ویژن سے ہٹ گئے. تو ان کی خدمتیں, یہاں ہمارے کراچی کے بڑے مشہور خادم ہیں, اور بھی میں کافی خادموں کو جانتا ہوں جن کی خدمت برباد ہو گئی, کیونکہ وہ لڑکی کے اندر تو خدمت کا بوجھ ہی نہیں تھا. تو آپ پہلے تو سلیکشن اچھی کریں کہ کون سی لڑکی کے ساتھ یا کون سے لڑکے کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں. اور خادموں کے لیے میں کہوں گا, اس نے تو دنیا کے لوگوں کے لیے سب کے لیے بات کر دی ہے آل ٹوگیدر, میں خادموں کے لیے کہوں گا, اور جو خداوند کی بیٹیاں خدمت کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی کہوں گا کہ آپ سلیکشن کریں خداوند کے حضور میں, اور نشانیاں رکھیں. خداوند ایک دم سے ہاں بھی نہ کریں, یہ نہ دیکھیں جی وہ بہت خوبصورت ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, وہ یہ ہے وہ ہے, نہیں. آپ خداوند کے حضور میں دیکھیں کہ وہ اندر سے کتنا خوبصورت ہے, وہ اندر سے آپ سے کتنا پیار کرتا ہے, وہ خداوند سے کتنا پیار کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح پھر خداوند ہمیں خاندانی طور پر ان فیوچر بلیس کرتا ہے. آمین آمین. بہت اچھی گفتگو آپ دونوں کے ساتھ. اب وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں, جس کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ تمام ویورز کے لیے, گھرانوں کے لیے جو اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں, گریس نیٹ ورک واچ کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا کریں. پاسٹر جولیس, آپ دعا میں رہنے. پریز جیسس. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں. زندہ آسمانی قدوس باپ, ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں اس اچھے پروگرام کے لیے, اور اس خداوند ساری گفتگو کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہاں خداوند, ہم اقرار کرتے ہیں میں اور میرا گھرانہ خداوند تیرے ساتھ چلیں گے. یسوع کے نام سے آسمانی باپ خداوند تو ہم سب کو برکت دے, اور جتنی باتیں خداوند ہم نے تیرے کلام سے کی ہیں, یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے جن کی ازدواجی زندگی ڈیمیج ہو چکی ہے, یسوع ناصری کے نام سے خدا ان کی ازدواجی زندگی میں یسوع کا خون مانگ لیتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں ہر قسم کی ناراضگی اور ہر قسم کی بدیاں یسوع کے نام سے ازدواجی زندگیوں سے اور خاندانوں سے, بچوں سے دور چلے جائیں. ایک اچھی کرسچن فیملیز یسوع تیری حضوری میں ہر روز جھکیں, تجھے پوجیں, تیری خدمت کریں, تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں, اور خدا ان کا نام جلال پائے. خدا ان اپنے محترم بھائی شون کے لیے, ان کی اہلیہ, اور اس پروگرام کے لیے اور اس چینل کے لیے ہم تیرے حضور میں برکت چاہتے ہیں. ہم سب کو چھو برکت دے یسوع کے نام سے, آمین آمین آمین. بہت ہی بابرکت گفتگو ہے, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا, آپ کے زندگی کے تجربوں سے بہت کچھ سیکھا, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو بہت ساری بلیسنگز ملی ہوں گی. اسی طرح آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, ہمیں بہت سارے فیڈ بیک دیجیے تاکہ ہم اور گیسٹ کو لے کر آئیں جو آپ کی برکت کا باعث بنے. یہ پروگرام ایوری ویکینڈ فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے
ایٹ 7:30 شارپ آتا ہے. آپ اس کو دیکھیں, پسند کریں اور ہمیں کامنٹس میں بھی بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو. دیکھتے رہیے پروگرام میں اور میرا گھرانہ. God bless you. God bless you. God.